نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد، یہ تین جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے۔ اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پک گئی، پختہ ہو گئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور جس سے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، پھر کہ اسے شیشے پر بھی ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی۔ اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے۔ اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا، جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر ہیئت اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نکتہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہوں تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا نکتہ، یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل۔ پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو، کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اعتصام عصمت سے بنا ہے، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی سفاک انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا، کوئی سفاک بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے۔ لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے اعتصام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہیں آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اللہ سے جڑ جاؤ۔
سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہیں، واعتصموا باللہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، وہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا۔ تو وہاں پر بھی واعتصموا باللہ، وہی لفظ یہاں آیا، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔